کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کافر تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کرے گا، کافر دیکھ کر تم کو ڈرے گا نہیں، کافر تم سے ڈرنے والا نہیں ہے، تم سے ڈرے گا نہیں۔ تمہارا ڈر، تمہارا خوف کافروں کے دلوں سے اتار دیا جائے گا۔ وہ تم کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، وہ تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کریں گے، اور تمہارے اندر ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے، کمزوری ڈال دیں گے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا وَمَا الْوَهْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، یعنی تمہاری محبت دنیا سے ہو جائے گی اور موت سے ناپسند، موت کو ناپسند کرو گے، موت سے بھاگنے لگو گے، موت تمہیں دیکھ کر موت سے تمہیں ناپسند، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم موت سے تو بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت سے ہم سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، میرے دینی میرے بھائیوں، جیسے جیسے دن گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، سمجھے کہ قیامت اتنا ہی قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، دنیا میں آ جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور آپ نے اپنی دونوں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح آپس میں دو انگلی اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دو انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ باقی ہے یا جتنا بیچ میں ان کے اندر دوری ہے، یعنی میرا اس دنیا میں آ جانا اور قیامت صرف اتنے ہی دن کے لیے باقی رہ گئے ہیں جتنا بیچ میں آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں دو انگلی کے درمیان۔ اور اس قیامت کے آنے سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے روئے زمین پہ کہ فتنہ برپا ہوگا، مال کا فتنہ ہوگا، کہیں پر عذاب آئے گا، کہیں پر اولاد کا فتنہ، کہیں پر کچھ، اور انہی فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ ایک مرتبہ بارش کا ٹائم ہے، بارش کا موسم ہے، اپنے صحابہ کو لے کر مدینے کے کسی پہاڑ پر، مدینے کے کسی ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ٹیلے پہ چڑھ کر آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ جو دیکھ رہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں قریب،
ऐसे फितनों को देख रहा हूं जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल होने वाले हैं। ये जो अभी बारिश हो रही है और बारिश की कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, बारिश की बूंदें तुम्हारे घरों में दाखिल हो रही है। जिस तरह बारिश के कतरों से बचना मुश्किल है, वो तुम्हारे घर में दाखिल होंगे ही, वो तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे ही, उसके कतरों से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल है। उसी तरह मैं अनकरीब फितने देख रहा हूँ, वो फितना बहुत जल्दी तुम्हारे घरों में आएंगे और बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी फितने के बारे में आपने फरमाया, उस फितना के आने से पहले पहले तुम नेक काम कर लेना, नेकियों की तरफ जल्दी करना, नमाज की तरफ जल्दी आना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बादिरू बिल आमाल फितनन कतितैल लैलिल मुस्लिमीन। है लोगों, नेकियों की तरफ जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी रहो, आगे आगे रहो, नेकियों के काम में जल्दी करो। उस फितने के आने से पहले पहले जो तारीक रात में छा जाने वाले हैं, जिस तरह अंधेरी रात में हम और आपको कुछ नहीं देख पाते हैं, हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और हम कुछ देख नहीं पाते हैं, उसी तरह जब वो फितना आ जाएगा तो हमें सब अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। सच्चाई की राह हमें दिखाई नहीं देंगे, नमाज का तरीका हमें दिखाई नहीं देगा, हमें रोज़ा करना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि फितना आ जाएगा। और वो फितना आ जाएगा तो हमें सही और बुराई, सही और गलत में फर्क करने के तमीज़ नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उस फितने के आने से पहले पहले आपने फरमाया, बादिरू बिल आमाल, अमल करने में जल्दी किया करो। जब वो फितना आ जाएगा, जिस तरह अंधेरी रात में सब कुछ हमें धुंधलापन लगता है देखने में, हम साफ तौर से नहीं दिख पाते हैं, वो फितना जब आएगा तो हमें और आपको फिर नमाज से मतलब नहीं होगा, हमें और आपको रोजे से मतलब नहीं होगा। मेरे भाइयों, कोई आदमी अभी कितना ही खराब हो, कोई आदमी अभी कितना ही कुछ हो, लेकिन वो किसी का सही तौर से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब फितना वो आ जाएगा तो डायरेक्टली वो इनकार कर देगा उसको। ऐसा किस लिए होगा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। ईमान की गारंटी 12 घंटे तक होंगे, 12 घंटे तक लोग अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आदमी सुबह मोमिन होगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ये एक इंसान सुबह को नियत करेगा, वज़ू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, और नमाज पढ़ने के बाद नियत करेगा कि हम दिन में जितने अच्छे अमाल करेंगे, मोमिन बन के रहेंगे, ईमान वाले बन के रहेंगे। लेकिन शाम होते होते फिर उसका दिल बदल जाएगा, शाम होते होते अपने ईमान को चेंजिंग कर लेगा, अपने दिल को चेंजिंग कर लेगा, अपना इरादा बदल लेगा, अपनी नीयतें बदल लेंगे। यानी सुबह को मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, या फिर वो शाम के वक्त मुसलमान हो जाएगा, शाम के वक्त वो मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते वो फिर काफिर हो जाएगा। ऐसा किस लिए होगा? ये समझ रहे हैं कि हम और आप ये समझ रहे हैं कि कोई डंडा चलाएगा इसलिए वो काफिर हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, यबीउद्दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, लोग दुनिया के चंद दिरहम और दीनार के खातिर, लोग दुनिया के चंद पैसों के खातिर, चंद टकों के खातिर, चंद रुपयों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। आप लोग काम खत्म, ये पीछे से डिस्टर्ब हो रहा है, देखने दीजिए। आप लोग का जो हुआ हुआ नहीं हुआ, बढ़ जाइए, आप लोग छोड़ दीजिए, वहाँ से हटिए। ऐसा किस लिए होगा? लोग दुनिया के चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे।
बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल मुस्लिमी, उस फितने के आने से पहले पहले नेकियां करने में जल्दी किया करो। मेरे भाइयों, जब वो फितना आएगा तो वो फितना सबके घरों में आएगा, सिर्फ खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा। कुरान ने उसी जुमले को, कुरान में अर्श वाले ने उस जुमले को रिकॉर्ड किया है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। ऐ लोगो, उस फितने से डरो जो फितना सिर्फ खास लोगों के घरों में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई बेनमाजी है तो आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं के घर में वो फितना आएगा। नहीं नहीं, वो फितना आएगा तो सबके घरों में आएगा। एक नमाजी के घर में भी आएगा, एक बेनमाजी के घर में भी आएगा, एक रोजेदार के घर में आएगा। आएगा वो फितना तो पूरी बस्ती में आएगा। उस बस्ती में नमाज पढ़ने वाले भी रहेंगे, उस बस्ती में चोर भी रहेंगे, उस बस्ती में डकैत भी रहेंगे, उस बस्ती में ईमानदार भी रहेंगे, उस बस्ती में बेईमान भी रहेंगे। वो फितना आएगा तो पूरे मोहल्ले में आएंगे, वो फितना आएगा तो सबके घरों में आएंगे। इसलिए कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। उस फितने से बचो जो सिर्फ खास लोगों के घर में नहीं आए। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है, अगर कोई मुसलमान मारा जा रहा है या कोई बेकसूर को कोई कहीं मारा जा रहा है और हम और आप उसकी मदद करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं, हम जालिमों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम जालिमों से मुकाबला नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह की कमज़ोरी है मेरे प्यारे साथियों। और अगर अजाब आ जाए तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया, लोगों, जहाँ तक तुमसे ताकत हो, जहाँ तक तुमसे हो सके, तुम जालिमों से मुकाबला करो। ये नहीं कि जालिमों को ढील देते रहो, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम उनसे लड़ने की कोशिश करो, तुम उनसे मुकाबला करो, ताकि जो बेकसूर लोग हैं उनको मारा जा रहा है वो उनको मारने से बच जाए। या ये भी हो सकता है कि आज इसको मारा, कल हो सकता है दूसरे पर अटैक ना करे, दूसरों पर हमला ना करें। इसलिए अगर आपके पास ताकत है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ताकत है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में क्लियर कर दिया, जो पेशिन गोई आपने 1400 साल पहले की थी, हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अल्लाह के नबी की ज़बान से निकले हुए बातें अभी बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। आपने फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदाअफ़ अलैकुम कमा तदाअल अकला कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे सहाबा, देखना अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा, अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा, तुम एक ऐसे ज़माना देखोगे जिसमें दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया में आपस में जितने भी लोग हैं, मुसलमान छोड़कर जितने भी कौम हैं, सब आपस में कंपटीशन करेंगे, सब आपस में मुकाबला करेंगे, मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए सब आपस में कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे और मुसलमानों से लड़ाई करेंगे। सब टूट पड़ेंगे, वैसे ही टूट पड़ेंगे जैसे खाना खाने वाले दस्तरखां पर टूट पड़ते हैं। आप किसी भोजनालय में देखे होंगे, किसी दावत पार्टी में देखे होंगे, जब लोग खाना खाने जाते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। जो खा रहा है वो भी जल्दी कर रहा है कि जल्दी जल्दी खा लो, ताकि जो लोग खड़े हैं उनको मौका मिल जाए, और जो
کھڑے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کھانا کھا کر جلدی فارغ ہو جائیں تو ان کے بعد ہمارا نمبر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور جیسے یہ کھانا کھا کر اٹھتے فارغ ہوتے یہ جلدی سے ہاتھ دھوئے یا نہ دھوئے بیٹھ جاتے ہیں، اس پیالے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کتنی بہترین مثال دی۔ اے میرے صحابہ، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر لوگ کھانا کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، نحن یومئذ ومن قلہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں، اس وقت تم بہت بھاری تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ہاں سنو، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، آپ نے سیلاب کے ٹائم دیکھے ہوں گے، سیلاب کے موقع پہ دیکھے ہوں گے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ مسلمانوں، تمہاری اس وقت کوئی ویلو نہیں ہوگی، تمہاری اس وقت کوئی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اور تمہارا روب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور ایک قسم کی کمزوری تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ تمہارا رعب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کافر تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کرے گا، کافر دیکھ کر تم کو ڈرے گا نہیں، کافر تم سے ڈرنے والا نہیں ہے، تم سے ڈرے گا نہیں۔ تمہارا ڈر، تمہارا خوف کافروں کے دلوں سے اتار دیا جائے گا، وہ تم کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، وہ تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کریں گے، اور تمہارے اندر ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے، کمزوری ڈال دیں گے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، یعنی تمہاری محبت دنیا سے ہو جائے گی اور موت کو ناپسند کرو گے، موت سے بھاگنے لگو گے، موت تمہیں دیکھ کر موت سے تمہیں ناپسند، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم موت سے تو بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت سے ہم موت کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس وقت ہمارا یہ عالم ہوگا کہ ہم دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو دیکھ کرنا پسند کریں گے۔ اسی چیز کا نام وہن ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فتنہ جب آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا۔ اور کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعتوں، تمہارے دشمن کو، تم مسلمان ہو اس کی پرواہ نہیں ہوں گے، لیکن ہاں، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یہ جو تم داڑھی رکھتے ہو، یہ جو تم ٹوپی پہنتے ہو، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو، یہی وہ اعمال ہے جن سے تمہارے دشمن تم سے جلے گا، اور یہ اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا دشمن تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں دین سے نکال دے گا، تم مرتد ہو جاؤ گے۔
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اے لوگو، یہودی آپ سے جنگ کریں گے، عیسائی آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑیں گے، آپ سے جنگ کریں گے. اس وقت تک جنگ کریں گے، لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، دین سے نہ پلٹ جائیں، یعنی اسلام کو نہ چھوڑ دیں. اور جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جب آپ مرتد ہو جائیں گے، جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کا عمل دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ جائیں، مسلمان دین سے پلٹ جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں. یہودی جنگ کریں گے ہم سے، لڑتے رہیں گے، لڑائی لڑیں گے. عیسائی جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دے گا. مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب میں انٹری کر جانا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں پرویش کر جانا، دوسرے مذہب کو فالو کرنے لگنا. عیسائی آپ سے جنگ کریں گے، لیکن جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کی باتوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کو ماننا چھوڑ دیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، تو عیسائی آپ سے خوش ہو جائیں گے، عیسائی کے مطابق چلیں گے، یہودیوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہودی آپ کا دوست بن جائے گا، عیسائی آپ کا دوست بن جائے گا. لیکن وہ تب تک آپ کا دوست نہیں بنے گا، تب تک وہ آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کرنے لگے، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. جہاں تک ان سے ہو سکے ان کی کوشش کے مطابق وہ آپ سے جنگ کریں گے، آپ کو دین سے نکالنے کی. ہاں، جو لوگ مرتد ہو جائے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص مرتد ہو جائے گا، دین سے پلٹ جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ حالت مرتد میں، حالت ارتداد میں انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. میرے بھائی، اور مرتد کا مطلب یہ نہیں صرف کہ ہم پورا دین سے ہٹ جائیں. آج دیکھ لیجئے، مسلمان لڑکیاں غیروں کو شادی کر کے اپنے دین سے ہٹ گیا، غیر کو شادی کر کے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کر کے اپنے دین سے ہٹ گیا، پلٹ گیا، اور ان کے مذہب کے مطابق جا کر شادی کر لیا. ایسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اسلامی عدالت ہے، جو شخص مرتد ہو جائے، اگر اسلامی عدالت ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس کو اس دنیا میں قتل کر دیا جائے، اس دنیا میں ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل لیا، جس نے اپنا مذہب بدل لیا، جس نے اسلام کو بدل لیا، اس کے لیے واجب بنتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اگر اسلامی ممالک، اسلامی عدالت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے. اب ہم سے غیر مسلم اعتراض کریں گے، اسلام بڑا کٹر مذہب ہے، اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اسلام بڑا سخت دین ہے، اسلام میں جگہ جگہ پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہے.
سب کو آزادی ہے، سب اپنے مرضی کے مطابق جی سکتا ہے، لیکن اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر ایک باؤنڈری ہے، اسلام کے اندر ایک سیما ہے، اسلام کے اندر ایک محدود لکیر ہے۔ جس طرح کھیل کے میدان میں اگر لکیر کو چھوڑ کے، لکیر پار کر کے اگر کوئی بال کو پکڑے، کیچ پکڑے، وہ چھکا مانا جائے گا، وہ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں، ہر چیز کی ایک لکیر ہے، ہر چیز کی ایک سیما ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہے اس میں اگر غیر مسلم رہتے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جس طرح اگر آپ کسی جنگ کے میدان میں ہے، کسی جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر بھی سیما ہے، وہاں پر بھی باؤنڈری ہے، وہاں پر بھی ایک لیمٹ ہے کہ آپ کسی بچے کو قتل نہ کیجئے، آپ کسی بوڑھے کو قتل نہ کیجئے، آپ کسی عورت کو قتل نہ کیجئے۔ جو پھلدار درخت ہے اس کو نہ کاٹیے، نہ جلائیے میرے بھائیوں، اور جو جانور دودھ دینے والے جانور اپنے ضرورت سے زائد جانوروں کو ذبح نہ کیجئے۔ دنیا میں کوئی ایسی جنگ دکھا دو جس کے اندر یہ نیم بتائے گئے ہو، جس کے اندر یہ قانون بتائے گئے ہو، جس جنگ کے اندر یہ قانون ہو، جس جنگ کے اندر یہ نیم ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہاں، اگر کسی مذہب کے اندر یہ نیم ہے تو اسلام کے اندر ہے، اس لیے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے کہ اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے۔ اسلام میں 3 ہی ایسے مقام ہیں جس میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم الا من 3۔ اے لوگو، 3 شخص کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ لیکن ہاں، 3 ایسے مواقع ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ مرد ہے، الثیب الزانی، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی دین سے پلٹ جائے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو یہ کہنے والوں کہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی ہے، اسلام میں گردن اڑانے کی بات کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بہت بڑا دشمن تھا ثمامہ ابن اسال، اور کئی ایک جگہ میں اس واقعے کو بیان کیا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا دشمن، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، سخت دین ہے، اسلام میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ثمامہ ابن اسال بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو گالی دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ثمامہ ابن اسال پکڑا گیا، اریسٹ کر لیا گیا۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا، اور آپ ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا، ثمامہ ابن اسال، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، ان تقتل تقتل زاد من، ان تقتل تقتل زاد من، وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اگر قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ ایک واقعی
ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کے لائق ہے، یعنی میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، قتل کرنے کی نیت سے آیا اور اس کے بدلے میں قصاص بنتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کرنا واجب بنتا ہے۔ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن ہاں اگر چھوڑ دیں گے مجھے، میری بیوی ہے، میرے بچے، میری بیوی میرے بچے پر رحم کر کے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اے محمد سنا ہو کہ آپ بڑے رحم والے انسان ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ پھر اگلی صبح ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے، دوسرے دن ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا جواب وہی ہے کہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے۔ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، یہ خونی شخص کو قتل کریں گے اور چھوڑیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن بھی ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آئے کہ ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب، اے محمد قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، اے محمد کچھ مال چاہیے، کچھ اگر مال چاہیے تو آپ کا یہ میں ایک لیٹر بھیجتا ہوں یمامہ، وہاں سے مال آ جائے گا، بہت مال آ جائے گا، یہ ایک لیٹر بھیجتا ہوں وہاں سے مال آ جائے گا، آپ کو کچھ مال چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے، اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے۔ آپ نے تیسرے دن ثمامہ کو آزاد کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا، ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ وہاں سے چل دیے، تھوڑی ہی دور گیا تھا، راستے میں کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس بیٹھ گئے، کنویں میں بالٹی ڈالا، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد ثمامہ وہیں پہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ نے دیکھا ثمامہ کیا بات ہے واپس آ گئے، اے ثمامہ کیا میری کسی پولیس نے تجھے بارڈر پہ پریشان کیا؟ کیا میرے صحابہ نے تیرے راستہ روکا؟ کیا میرے صحابہ نے تجھے پریشان کیا؟ کیا بات ہے ثمامہ کیوں واپس آئے؟ ثمامہ نے کہا اے محمد جب تک میں قید تھا تو آزاد تھا، آپ کو جو چاہا بولا، جتنی گالیاں دینا چاہا آپ کو گالیاں دی، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا، تو یہ آزادی حقیقت میں آزادی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اخلاق کی رسی میں باندھ لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ ثمامہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثمامہ کلمہ پڑھ کر اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، ثمامہ کے اوپر کون سا جرم تھا، کون سا دباؤ تھا، کون سا پریشر تھا ثمامہ پر؟ کیا ثمامہ کو اس جگہ پہ مجبور کیا گیا؟ نہیں، ثمامہ اس جگہ پہ اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ثمامہ کہتا ہے اے محمد جب میں اسلام نہیں لایا تھا میرے دل میں اسلام کی بات نہیں اتری تھی، تو جانتے ہیں میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا مجھے لگ رہا تھا تو آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اے محمد
दुनिया में सबसे गंदी बस्ती अगर कोई मुझे नजर आ रही थी तो आपकी बस्ती नजर आ रही थी। दुनिया में गंदा शहर अगर कोई नजर आ रहा था तो आपका शहर नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी आपको गैरत नहीं आ रही है। आपको कत्ल करने के इरादे से आया लेकिन आपको गैरत नहीं आई। आप गुस्से में नहीं आए, आप गुस्सा नहीं किए। मेरे भाइयों, आपके चेहरे को गंदा चेहरा का फिर भी आप गुस्सा नहीं किए, फिर भी आप गुस्से को काबू में पा लिए। मेरे प्यारे साथियों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा था वसिराजम मुनीरा, जिस चेहरे के बारे में कुरान ने ये अल्फाज नकल की वसिराजम मुनीरा, अल्लाह कहता है हमने मोहम्मद को रोशन चिराग बनाकर भेजा है। मोहम्मद का चेहरा रोशन और चमकने वाला है। सिराजम मुनीरा यानी रोशन चिराग है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे के बारे में हजरत आयशा यूं शेर पढ़ा करती है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, ऐ लोगों हमारा एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है। वह शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, मेरा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। फ़इन्न शम्स तत्लुउ बाद फज्रिन, इसलिए कि आसमान का सूरज तो है जो दिन में फजर के बाद चमकता है। वह शम्सी तालिउन बादल ईशा, और मेरा सूरज तो है जो रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं, ऐ लोगो लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है। मतलब ये है अल्लाह के रसूल को सूरज बता रहे हैं, लोगों हमारा एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, लेकिन हमारा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। इसलिए कि आसमान का सूरज तो है जो दिन में फजर के बाद चमकता है और मेरा सूरज रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। जिस नबी के चेहरे के बारे में हजरत हसन इब्न साबित ने यूं शेर पढ़ा करता था, वासन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, दुनिया में सबसे हसीन और जमील चेहरा मैंने आज तक मोहम्मद के अलावा किसी का नहीं देखा, और दुनिया के अंदर किसी औरत ने, किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। आज तक मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा, और दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को बदनाम करने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद है। इस्लाम को बदनाम करने वाले ये कहते हैं इस्लाम में जगह जगह पे, इस्लाम में सिर्फ कत्ल की बात कही गई कि जहां मिले गर्दन उड़ा दी जाए। नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट है, जिसको कुरान ने नकल किया। क्या है मुसलमानों, ये समझते हो कि यहूदी आपका दोस्त बन जाएगा, ये समझते हो कि ईसाई आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्त उसी वक्त बनेगा जब आप उनके दीन पर चलने लगेंगे, जब आप उनकी पैरवी करने लगेंगे, जब आप उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, तब वो आपसे खुश हो जाएंगे। और मुसलमानों में कितनी ऐसी बुराइयां आ गई है, जैसे जन्मदिन मनाना और नए साल की मुबारकबादी देना, कितनी ऐसी चीज आ गए जो हम और आप यहूदी की रस्म रिवाज को अपना लिए मेरे भाई। और एक तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बता रहा था, जो मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम को छोड़ देगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जो मुर्तद हो जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बर्बाद वो खुद होगा। दुनिया में उसकी एक सजा और भी है। क्या सजा है?
ایک عیسائی تھا، اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام دے دیا۔ وہ عیسائی رائٹر تھے، وہ عیسائی کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک کام دے دیا، کیا ہے فلاں، وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے اس کو ایک کام دیا، آئے فلاں جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو، جب قرآن کی آیتیں نازل ہو، جبریل وحی لے کر آئے تو آپ اس کو لکھنے کا کام کرنا۔ آئے فلاں جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو تو تم لکھنے کا کام کرنا۔ وہ عیسائی جب مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو یہ کام دے دیا اور وہ کچھ دنوں تک لکھنے کا کام کیا، لکھتا رہا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عیسائی دوبارہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب مرتد ہو گیا تو مرتد ہو کے بس نہیں کیا، بلکہ مرتد ہونے کے بعد یہ افواہ اڑا دی اور نبی کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگے، آئے لوگوں، آئے مکے والوں، آئے لوگوں سنو، یہ جو محمد ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں نے ان کو جتنی باتیں لکھ کے دی اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ محمد کو ہم اور آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، ہم نے ان کو جتنا لکھ کے دیا اتنا ہی جانتے ہیں۔ مسلمان ہوا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، نبی نے لکھنے کا کام دیا، کچھ دنوں تک لکھا بھی، لیکن پھر سے دوبارہ عیسائی بن گیا۔ عیسائی بننے کے بعد اتنا ہی بس نہیں کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی اور گستاخی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا، محمد کو کچھ نہیں آتا، محمد کو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے، محمد کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ میرے بھائی، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ انسان مر جاتا ہے، وہ عیسائی مر جاتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو ان کو ان کی قوم نے ایک قبر میں دفن کر دیا، ان کی قوم نے ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی، جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی قوم نے سوچا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھی کا کام ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے محمد اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے اور ان کو قبر سے نکال دیا ہے اور باہر رکھ دیا ہے، اور گہری قبر کھودی گئی اور اس کو اس قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی صبح آ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، قبر نے اس کو پھر باہر نکال دیا ہے اور پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر کہا ان کے ساتھیوں کا یہ کام ہے، عیسائی لوگ آئے اور کہا یہ ضرور محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھی نے بدلہ لیا ہے اور گہری قبر کھودی گئی، اتنی گہری کھودی گئی کہ اس کو کھود کر نکالنا ایک رات میں آسانی سے نہیں نکال سکتا ہے، اور گہری قبر کھود کے اس کو رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی صبح دیکھتا ہے کہ اس کو پھر باہر رکھ دیا گیا ہے، قبر نے اس کو باہر نکال دیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ سمجھ گئے نہیں، اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد پھر بھی ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا کام نہیں ہے، یہ ان کے ساتھی کا کام نہیں ہے، ضرور ان کو اللہ نے عذاب دیا ہے، ضرور ان کو ایشور نے عذاب دیا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مرتد بھی ہو گئے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب پھر اس کو ایسے ہی یوں ہی زمین پہ پڑا چھوڑ دیا، زمین میں اس کو چھوڑ دیا، یوں ہی زمین پہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو دفن نہیں کیا، اس کو دوبارہ اور قبر میں نہیں رکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو مرتد ہو جائے گا اس کی سزا دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ مرتد نہ ہو جائیں، اور مرتد کا ٹھکانہ اس دنیا میں دیکھ لیجیے اس واقعے سے کہ اس کی لاش باہر پڑی رہ گئی، اور فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، ہاں اگر آپ ان کے دین میں چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو آپ سے وہ خوش ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، میری طبیعت بہت ہی ناساز ہے، اس لیے جو انداز تھا میرا تقریر کا وہ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اگر کبھی پھر دوبارہ موقع ملے حیات باقی تو ملاقات باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔